اور عورتیں اس حدیث کو دل کو کھول کر کے سنیں، بڑی اہم حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک آدمی اپنی بیٹی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور کہا، اللہ کے نبی میری یہ بیٹی شادی کرنے سے انکار کرتی ہے، شادیاں نہیں کرنی چاہتی ہے، شادی کرنا نہیں چاہتی، آپ غور کرو۔ محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، خواتین اسلام، پیاری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 34 اور اسی طریقہ سے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ اور احادیث کی روشنی میں آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے حقوق الزوجین۔ محترم حضرات، میاں بیوی کے ایک دوسرے کے اوپر کیا حق ہیں یہ آج جاننا بہت ضروری ہے۔ ویسے ہم جانتے ہیں، اور ایک شوہر، ایک مرد، اس کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور شادی ہونے کے بعد ایک عورت کی، ایک بیوی کی اپنے شوہر کے حق میں کیا ذمہ داری ہے، کیا حق ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ لیکن آج ہم ایک ایسے ماحول میں جی رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بیویاں کس قدر اپنے شوہروں کی نافرمان بن رہی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں غیروں کے چکر میں پڑ کر اپنے شوہر کی پیار اور محبت کو داؤں پر لگا کر شوہر کی کمائی ہوئی گھر، اس کے سعودی سے بھیجے ہوئے پیسے کو دوسروں کے پیار پر نچھاور کرتے ہوئے پاکستان سے انڈیا چلی آتی ہیں۔ تو کوئی بنگلہ دیش سے اپنے مہر کو خرچ کر کے، پورا 5 لاکھ کا مہر خرچ کر کے بنگلہ دیش سے انڈیا چلا آتا ہے، کوئی انڈیا سے پاکستان جا رہا ہے۔ یہ ایک دو واقعات نہیں ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہمیں اور آپ کو تاریخ کے پنوں میں مل جائیں گے۔ آج بیویاں اپنے شوہروں کی نافرمان بنتی جا رہی ہیں، اور کہیں نہ کہیں مرد بھی، شوہر بھی اپنی بیویوں کی جن سے وہ نکاح کر کے لاتا ہے، کہیں نہ کہیں انہیں ستاتا ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، جن کے بہت سارے خطرات، بہت سارے نقصانات ہمارے سماج اور معاشرے میں رونما ہوتے ہیں، اور جنہیں ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ محترم حضرات اور دوسرے رشتوں سے بہت زیادہ ممتاز ہوتا ہے، یہ معاملہ ہی الگ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جاننا ہے، یقین جانیے کہ جب میں اس موضوع کی تیاری کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں شوہر کے حق بیوی کے اوپر کیا ہے اس کو بتلاؤں، تو ہماری مسجد میں الحمدللہ عورتوں کی ایک لمبی تعداد آتی ہیں۔ کہیں وہ اس کا نفی معنی نہ لیں کہ مولانا نے تو صرف مردوں کے حقوق بتلائے ہیں، میں نے عورتوں اور خاتون کا بھی حق کیا ہے مردوں پر، اس کی بھی تیاری کیا۔ لیکن جب میں نے پورے موضوع کو جوڑا، پورے مضمون کو جوڑا، یقین جانیے اپنے کعبے کے اندر 4 نکات ہم نے موٹے موٹے رقم کیے۔ محترم حضرات، میاں بیوی کا رشتہ، میاں بیوی کا تعلق ایک اہم اور ایک بے نظیر رشتہ ہے۔ اگر میاں بیوی کے رشتے استوار ہوتے ہیں، محبت بھرے ہوتے ہیں، ان کا معاملہ اچھا ہوتا ہے، تو آنے والی نسلوں پر، ان سے پیدا ہونے والی اولادوں پر بھی اس کا رزلٹ اور نتیجہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ لیکن اگر میاں بیوی کے رشتے خراب ہوتے ہیں، ان کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جدائی ہوتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں اس کا منفی اثرات، اس کے نقصانات ان سے پیدا ہونے والی اولاد، ان سے پیدا ہونے والی نسلوں پر ضرور اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ان معاملات کو جانیں اور جاننے کے ساتھ ساتھ عمل کی کوشش کریں۔ محترم حضرات، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، حضرت ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام سے واپس مدینہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کیا۔ غور کرو، لما قدم
मुआज़ इब्न जबल मिन अश-शाम सजदा नबी फ़क़ाल मा हाज़ा। जब मुआज़ बिन जबल शाम से वापस आए, नबी के सामने सजदा किया। नबी ने पूछा ये क्या है, ये क्या है, ये कैसा सजदा है, ये सजदा क्यों कर रहे हो? हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने शाम के लोगों को देखा, वो अपने हाकिमों के लिए, वो अपने पादरियों के लिए सजदा करते हैं, तो मैंने मुनासिब समझा कि आपके लिए भी सजदा करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुम मेरा सजदा न करो। लौ अमरतु शैयन अन यसजुदा लिशैइन, अगर मैं किसी चीज़ को हुक्म देता कि किसी चीज़ के लिए सजदा करे, मैं किसी चीज़ का हुक्म देता कि किसी चीज़ का सजदा करे, ला अमरतुल मरअता अन यसजुदा लिज़ौजिहा, तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों की सजदा करती। वल्लज़ी नफ्स बियदी, और कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तुअद्दिल मरअतु हक़्क़ रब्बिहा, कोई औरत अल्लाह के हक़ को उस वक्त तक अदा नहीं करती हत्ता तुअद्दी हक़्क़ ज़ौजिहा, यहाँ तक कि वो अपने शौहर के हुकूक को अदा न कर दे। आप गौर करो, इस हदीस के अल्फाज समझ में आ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई औरत अपने शौहर के हक़ को जब तक अदा नहीं कर देती, वो अल्लाह के हक़ को अदा नहीं कर सकती। यानी अगर शौहर बीवी के अमल से खुश है, बीवी अपने अमाल से खुश कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश हो रहा है। और अगर बीवी अपने अमाल से, अपने हरकत से, अपने सकलात से अपने शौहर को, अपने मर्द को नाराज़ करती है, गुस्सा दिलाती है, तो इसका मतलब यह है कि वो बीवी सिर्फ अपने शौहर को नाराज़ नहीं करती है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को भी नाराज़ करती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व हफ़िज़त फ़र्ज़हा व अताअत ज़ौजहा क़ील उदख़ुलिल जन्नता मिन अय्यि अबवाबिन शीती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई भी औरत जब वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ ले, 5 नमाज़ों का एहतमाम कर ले, रमज़ान का रोज़ा रख ले, अपने शर्मगाह की हिफाजत कर ले और अपने शौहर की अताअत कर ले, अपने शौहर की बात मान ले, अपने शौहर के अताअत और फरमा बरदारी कर ले, उससे कहा जाएगा क़यामत के दिन उसके लिए ऐलान होगा कि तू जन्नत के अंदर, जन्नत के 8 दरवाज़ों से जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। क्या फरमाया? आप सोचो कि एक औरत को जन्नत में जाने के लिए कितना आसान मामला है। ये 4 काम कर ले एक औरत और वो आसानी से जन्नत के अंदर चली जाए। 4 काम क्या हैं? नंबर 1, सल्लतिल मरअतु खम्सहा, 5 टाइम के नमाज़ों का एहतमाम कर ले। नमाज़ें ना कज़ा होती हूँ, शौहर की फर्मा बरदारी कर रही है, शौहर का हक़ अदा कर रही है, तो ऐसा नहीं कि अल्लाह के हक़ से दूर हो जाए, ऐसा नहीं कि अल्लाह के फ़राइज़ से, अल्लाह और उसके नबी के तालीमात और फरमान से अलग हो जाए। नमाज़ों का एहतमाम करे। ये नमाज किसी भी हाल में किसी भी मोमिन मर्द और औरत के लिए माफ़ नहीं है। पहला काम ये कर ले कि 5 वक्त के नमाज़ों का एहतमाम कर ले, वसामत शहरहा, और रमज़ान के रोज़े रख ले, व हफ़िज़त फ़र्जहा, और अपने शर्मगाह की हिफाजत कर ले, व अताअत ज़ौजहा, और अपने शौहर की अताअत कर ले, अपने शौहर की फरमाबरदारी कर ले, जन्नत के अंदर जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। इस हदीस से 2 बातें मालूम होती हैं। पहली बात तो ये मालूम होती है कि अगर एक औरत, एक बीवी अगर ये 4 कामों को एहतमाम के साथ, खूबसूरती के साथ, हुस्न सुलूक के साथ अगर ये कर ले तो जन्नत में उसके लिए जाना बहुत ही आसान है। लेकिन अगर इन चीज़ों को छोड़ दे, शौहर की बात ना माने,
تو جنت میں جانا بھی اس کے لیے مشکل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی، سب سے بہتر، سب سے افضل خاتون کون ہے؟ سب سے افضل بیوی کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سرته اذا نظر وتطيع اذا امر ولا تخالفه بمالها ونفسها بما يكره۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کہ سب سے اچھی بیوی، سب سے اچھی خاتون وہ ہے جو جب اس کا شوہر، اس کا آدمی، اس کا مرد اسے دیکھے تو خوش ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ باہر سے تھکا ہارا آئے اور بیوی کا چہرہ دیکھنے کے بعد اس کا اولٹیج ہائی ہو جائے، وہ گرم ہو جائے، وہ ناراض ہو جائے۔ بیوی ایسے حالات میں نہ رہے۔ پہلی چیز، اچھی اور نیک بیوی کی پہچان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کو جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، اور مرد، شوہر اپنی بیوی کو اگر کسی چیز کا حکم دے، کسی چیز کے کرنے کا حکم دے تو اس پر عمل کرے، اس کو بجا لائے۔ وَلَا تُخَالِفْهُ بِمَالِهَا وَنَفْسِهَا بما یکرا، اور اپنے مال اور نفس کے بارے میں شوہر جن چیز کو ناپسند کرتا ہے اس کی مخالفت نہ کرے۔ ان تمام فضیلتوں کے بعد ایک بات ذہن میں یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی عورت کے لیے یا کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو، شوہر اگر شرک کا حکم دے، شوہر اگر بدکاری کرنے کا حکم دے، اگر گناہ کرنے کا حکم دے، اگر جہنم میں جانے والے عمل کا حکم دے، تو اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اجازت، کسی مخلوق کی اطاعت کا حکم نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الْمُطِيعُ فِي الْمَعْرُوفِ، اور شوہر کی اطاعت یا مخلوق کی اطاعت بھلائی اور نیک کاموں میں ہے۔ تو ان تمام حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ محترم حضرات، ایک عورت کو، ایک بیوی کا پہلا حق یہ ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اس کی بات مانے۔ اگر وہ کسی ناجائز نہ شرک کا حکم نہیں دے رہا ہے تو ایک عورت کو، ایک بیوی کو اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہنا چاہیے۔ ایک حدیث اور سن لیتے ہیں۔ حضرت حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس ان کی پھوپھی آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پھوپھی سے سوال کیا، پوچھا کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ کیا آپ کا خاوند موجود ہے؟ آپ کا شوہر ہے؟ ان کی پھوپھی نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی، میری شادی ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ تیرا سلوک تیرے شوہر کے ساتھ کیسا ہے؟ تیرا برتاؤ تیرے خاوند کے ساتھ کیسا ہے؟ وہ کہتی ہیں، ان کی پھوپھی کہتی ہیں، اے اللہ کے نبی، میں اپنے شوہر کی حتی الامکان اطاعت کرتی ہوں، ان کی خدمت کرتی ہوں، ان کی بات مانتی ہوں، یہاں تک کہ میں عاجز آ جاؤں۔ جب تک عاجز نہیں آتی میں ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فانظری این انتی، ارے سن لو، تم دیکھ لو، تم غور کر لو، اپنے بارے میں سوچ لو کہ تم کہاں ہو، کیسی عمل کر رہی ہو، تمہارا عمل کیسا ہے۔ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ، کیونکہ وہ شوہر ہی تیری جنت بھی ہے اور تیری جہنم بھی ہے۔ اگر شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کر لو گی نیک اور اچھے کاموں میں تو تمہیں جنت میں جانا کا معاملہ آسان ہو جائے گا، اور اگر اس کو نافرمان کر دو گی، اس کو ناراض کر دو گی تو تمہارے اوپر آسمان کے فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ محترم حضرات، آج کے خواتین کو صحابیات کے سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی خواتین کی سردار ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ لیکن حالات یہ ہے گھر کا سارا کام کاج یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کرتی ہیں۔ غریب شوہر ہے، چکی پیستے پیستے آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، اور کسی شاعر نے غالباً حفیظ جالندری نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے، گھس گھس گئی تھی ہاتھ کی، ان کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے۔ چکی کے پیسنے کا جو دن رات کام تھا، دن رات چکی پیستے پیستے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی لائے گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا، خوش ہو گئیں، آج میں جاؤں گی اپنے ابا کے پاس اور ان کے پاس جا کر کے خادم کا سوال کروں گی۔ حضرت فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں، اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوئی، اپنے باپ سے مل نہ سکیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عریضہ، اپنا درخواست، اپنی نیت ظاہر کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا معاملہ ذکر کیا۔ ایک خادمہ کے لیے آئی تھیں، ایک غلام کے لیے آئی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کچھ نہیں فرمایا، سیدھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئی اور کیا کہا؟ خادمہ کا سوال کرتی ہو، میں تمہیں ایک ایسا عمل بتلاتا ہوں، ایک ایسا عمل بتلاتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کرتے رہو گے تو ایک خادمہ سے بہتر ہے۔ وہ عمل کیا تھا؟ 34 بار اللہ اکبر کہہ لو، 33 بار سبحان اللہ کہہ لو، اور 33 بار الحمدللہ کہہ لو۔ جب بستر پر لیٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ تینوں جملے، یہ تسبیح و تحمید اور تکبیر کے کلمات کہہ کر کے بستر پر 34 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ یہ کہتے ہوئے بستر پر سو جائیے، ساری تھکان، ساری مصیبت دور ہو جائے گی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کو کون نہیں جانتا رضی اللہ عنہ؟ شوہر کا نام ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہیں۔ صحابہ کی سیرت کو جانیے مسلمانوں، پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، جب میری شادی حضرت زبیر بن عوام سے ہوئی تو ان کے پاس نہ جائیداد تھی، نہ مال تھا، نہ خادم تھا، کچھ نہیں تھا، صرف ان کے پاس ایک گھوڑا تھا اور ایک اونٹ تھا۔ میں ان کے گھوڑے کو چارہ دیتی، میں ان کے اونٹ سے پانی لاتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جاگیر سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت زبیر بن عوام کو ایک جاگیر دیا تھا، ایک زمین کا حصہ دیا تھا، وہ گھر سے 2 میل کی دوری پر تھی۔ میں وہاں جاتی اور گٹھلیاں چن چن کر کے لاد کر کے اپنے سروں سے لاتی تھی۔ آپ غور کرو کہ یہ صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیسے اپنے شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ آج کے خاتون کے لیے یہ صحابیات لاہے عمل ہیں، نمونہ ہیں، اسوہ ہیں، قدوہ ہیں۔ ان صحابیات کی سیرت کو پڑھنے اور پڑھ کر عمل کرنے کی آج کے خواتین کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا حق عورت پر شوہر کا یہ ہے کہ اس کے گھر کی دیکھ بھال کرے، اس کے مال، اس کے جائیداد کی حفاظت کرے۔ حضرت امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا تنفق المرأة شيئا من بیت زوجہا، کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر سے کچھ خرچ کرے۔ کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر سے بغیر شوہر کی اجازت کے خرچ کرے۔ قیل یا رسول اللہ وما الطعام، اے اللہ کے رسول کھانا بھی نہیں ایک عورت دوسرے کو دے سکتی ہے بغیر شوہر کی اجازت کے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک افضل اموالنا، یہ کھانا تو ہمارا سب سے افضل اور بہتر مال ہے۔
یہ کھانے کے لیے تو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ کھانا ہی سب سے بہتر افضل عمل ہے، مال ہے، لہذا ایک عورت بغیر شوہر کی اجازت کے شوہر کے مال میں سے کھانا بھی دوسرے کو نہیں دے سکتی، یہ جائز نہیں ہے۔ تو ان کے مال کو چرانا، ان کے مال میں ناجائز تصرف کرنا، ان کے مال کو ناجائز بچا کر چپکے سے چوری کر کے رکھنا، یہ کہاں سے جائز ہے؟ یہ کہاں سے ایک عورت کو اس کے لیے اجازت دیتا مسلمانوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا انفقت المرأة شيئا من بيتها، اس کے برعکس اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے ساتھ مال کو خرچ کرتی ہے، اور جہاں تک ممکن ہو حتی الامکان شوہروں کو اپنی بیویوں کو بھی خرچ کرنے کا اجازت دینا چاہیے جتنا طاقت اور استطاعت رکھتے ہیں، کیونکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات بتلاتے ہیں کہ جب ان کے گھر پہ سائلہ آ جاتی، کوئی مانگنے والا آ جاتا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار نہیں کرتے کہ وہ آئیں گے پوچھیں گے تب دیں گے، حتی الامکان ان کو اجازت دے دینا چاہیے، لیکن اجازت ایسی نہ ہو یا عورت کا خرچ کرنا ایسا نہ ہو جیسا کہ حدیث کے الفاظ میں بتلایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انفقت المرأة شيئا من بيتها غیر مفسدۃ، جب کوئی عورت کوئی بیوی اپنے گھر سے کچھ خرچ کرتی ہے غیر مفسدۃ، جو فساد پر مبنی نہیں ہوتی ہے، جو مرد کے اجازت کے بغیر نہیں ہوتی ہے، جو بلا مرد کے اجازت کی نہیں ہوتی ہے، یعنی مرد کے اجازت کے ساتھ خرچ کرتی ہیں، کان لہو اجرہا بما انفقت، تو اس عورت کو اس کا ثواب ملتا ہے جو اس نے خرچ کیا ہے، ولزوجہ اجرہ بما کسب، اور اس عورت کے ساتھ ساتھ اس کے شوہر کو بھی، اس کے مرد کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے جو اس نے کما کر کے لایا ہے، ولخازن مثل ذلک، اور جو ان مالوں کا انتظام کرنے والا ہے، جو مال کو جمع کرتا ہے اور مال کو انتظام کر کے رکھتا ہے، مثل ذالک، اس کو بھی ثواب ملتا ہے، لا ينقص بعضهم اجر بعض شیئا، اور ان تینوں میں سے کسی کے اجر کو کم نہیں کیا جاتا ہے، یعنی ایک آدمی کما کر کے لاتا ہے، دوسرا اس کا انتظام کر کے سنبھال کر کے رکھتا ہے، اور ایک بیوی اس کے اجازت سے، مرد کی اجازت کے ساتھ خرچ کرتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تینوں کو برابر ثواب ملتا ہے، کسی کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ تو ان حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عورتوں کو بھی خرچ کرنے کی اجازت دینی چاہیے، اور بلا اجازت، بغیر شوہر کی اجازت کے عورتوں کو بھی اپنے گھر سے کچھ خرچ کرنے کا جائز نہیں ہے، ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقہ سے عورت کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ گھر سے بلا اجازت شوہر کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے عورتوں اپنے گھروں میں رکی رہو، ٹھہری رہو، اور جاہلیت کے عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے نہ پھرو۔ اگر عورتوں کو باہر جانے کا موقع مل جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کے بندیوں کو اللہ کے مسجدوں سے نہ روکو، مسجد میں جانے کی اجازت دے دو، ان کو مسجد میں جانے سے نہ روکو۔ اگر وہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے جا رہی ہیں، اگر وہ کسی بیمار کی عیادت اور ان کی عیادت کے لیے جا رہی ہیں، انہیں اجازت دے دو، لیکن جب عورتیں گھر سے باہر جائیں اس بات کا اہتمام کریں، اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ زیب و زینت کے ساتھ نہ نکلیں، وہ باحیا اور شرم کے ساتھ گھر سے باہر نکلیں، وہ بناؤ سنگار کر کے گھر سے نہ نکلیں۔ عورتوں کا سارا سنگار یا 16 سنگار صرف اس کے مرد کے لیے، اس کے شوہر کے لیے جائز ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے، گھر سے باہر جاتی ہے، استشرفها الشیطان، تو شیطان اچک کر کے دیکھتا ہے، شیطان نظریں اٹھا کر کے دیکھتا ہے، لہذا عورتیں بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نہ نکلیں۔
اور کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یاد رکھو مسلمانوں، حدیث کے الفاظ بڑے ٹائٹ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ استعطرت فخرجت ومرت علی قوم لیجدوا ریحها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عورت جب وہ گھر سے نکلتی ہے، خوشبو لگا کر کے نکلتی ہے، کسی قوم کے پاس سے، لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے، لیجدوا ریحها، تاکہ یہ مرد، یہ راہ کے شیطان جو بیٹھے ہیں اس کی خوشبو کو پالے، اس کی خوشبو کو محسوس کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهِيَ زَانِيَةٌ وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ، تو یہ عورت بھی زانیہ ہے اور اس عورت کی طرف دیکھنے والی ہر آنکھیں بھی زانیہ ہیں، زانیہ ہیں۔ اس لیے عورتوں کو گھر میں رکی رہنا چاہیے، ٹھہر کر کے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت اپنے گھر کے کسی کونے میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتی ہے تب وہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ عورتوں کو بلا مرد کی اجازت کے گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اگر کہیں جانا بھی ہو تو بغیر کسی پردے، بغیر کسی زیب و زینت کے، بغیر بناؤ سنگار کے اور شرم و حیا کے ساتھ جانا چاہیے۔ اسی طریقہ سے چلتے چلتے ایک آخری بات محترم حضرات اور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عورت کو اپنے شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ ساتھ شکر گزار ہونا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ جہنم دکھلایا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو دیکھنے کے بعد دیکھا کہ جہنم کے اندر عورتیں کثرت سے ہیں، کثرت سے عورتیں جہنم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی ایسا کیوں ہے؟ یہ عورتیں جہنم میں کیوں زیادہ دکھائی دے رہی ہیں؟ یا جہنم کا اکثر یا زیادہ حصہ یہ عورتیں کیوں بن رہی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احسنت الی احداہن الدہر، اگر ان عورتوں کے ساتھ تم زمانے بھر اچھائی کرو، حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو، انہیں خوش رکھو، ثم رأیت منک شیئا، پھر اگر زندگی میں یا مہینے میں یا سال بھر میں ایک مرتبہ تمہاری طرف سے کوئی ناگوار چیز ان کو محسوس ہو جائے، قالت ما رأیت خیرا قط، تو یہ عورتیں کہہ دیتی ہیں کہ ہم نے تمہارے گھر میں تمہارے ساتھ کوئی احسان، کوئی خیر دیکھا ہی نہیں۔ یعنی سالوں کی محنت، سالوں کی خوشی صرف ایک ناگواری پر، ایک معذرت پر، ایک غلطی اور خطا پر سارے احسانات کو فراموش کر دیتی ہیں۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تنسوا الفضل بینکم، تم آپس میں ایک دوسرے کے احسان کو نہ بھولو، ایک دوسرے کے احسان کو یاد رکھو۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت کرے، شوہروں کی بات مانے، شوہروں کا شکریہ ادا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدقنا فإنی رأیتکن اکثر من اہل النار، اے عورتوں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو کیونکہ میں نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے۔ قلنا وبما یا رسول اللہ، صحابیات کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم جہنم میں کیوں جانے والی ہیں؟ جہنم میں ہماری تعداد کیوں جائیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکفرن اللہ و تکفرن العشیر، تم بہت زیادہ لعن طعن کرنے والی ہوتی ہو اور شوہروں کی نافرمانی کرنے والی ہوتی ہو، اس لیے تم جہنم میں زیادہ جانے والی ہو۔ اس آیت کریمہ، اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو اپنے شوہروں کی اطاعت اور ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ تبارک و تعالی الی امرأة وهي لا تشکر زوجها وهي لا تستغنی عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو اپنے مرد کا، جو اپنے شوہر کا شکر گزار نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ ایک عورت اپنے مرد کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی، ایک بیوی شوہر کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی ہے، اور شوہر کے ساتھ رہ کر کے بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کرے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً راوی حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ لا تؤدی المرأة حق اللہ حتی تؤدی حق زوجہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے رب کا حق کو اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ وہ اپنے شوہر کے حق کو ادا نہ کر دے۔ حتی سالہا وہی علی ظہر قطب لا تمنعہ بنفسہا۔ اگرچہ بیوی سواری کے پیٹھ پر سوار ہو گئی ہو، سوچو سواری کے پیٹھ پر سوار ہو گئی ہے اور ایسی حالت میں بھی اگر شوہر اس کو بلائے، اس کو آواز دے، تو اس عورت کو چاہیے کہ انکار نہ کرے بلکہ سواری سے اتر آئے۔ یہ ہے مرد کا حق۔ اور چلتے چلتے آخری بات اور آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور عورتیں اس حدیث کو دل کو کھول کر کے سنیں، بڑی اہم حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک آدمی اپنی بیٹی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور کہا، اللہ کے نبی میری یہ بیٹی شادی کرنے سے انکار کرتی ہے، شادیاں نہیں کرنی چاہتی ہے، شادی کرنا نہیں چاہتی۔ اب غور کرو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیسے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی اور ان کی زندگی کے بارے میں فکر مند ہوا کرتے تھے، کیسے ان کو فکر لاحق تھی کہ میری موجودگی میں میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کا نکاح کر دوں، اپنے بیٹے کا نکاح کر دوں۔ یہاں بچے بھی جوان ہیں، بچیاں بھی جوان ہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ محترم حضرات، صحابی رسول سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحابی رسول لا رہے اپنی بیٹی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی میری یہ بیٹی شادی نہیں کرنا چاہتی ہے، شادی کرنے سے انکار کرتی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے باپ کی فرما برداری کرو، اپنے باپ کا کہا مان لو۔ بیٹی کا جواب سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہے، اللہ کے نبی اللہ کی قسم میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گی جب تک آپ یہ نہ بتا دیں کہ شوہر کا ایک مرد کا حق کیا ہے، تاکہ میری جب شادی ہو تو اس کا حق کی ادائیگی کر سکوں۔ سوال کتنا مشکل ہے، آج کوئی اس کا سوال نہیں کرتا، آج کوئی اس کے بارے میں پوچھتا نہیں۔ اور اس خاتون کا یا اس صحابیہ کا جواب سوال سنو، صحابی اللہ کے نبی سے سوال کرتی ہے، اللہ کے نبی میں اللہ کی قسم اس وقت تک شادی نہیں کروں گی جب تک آپ مجھے یہ نہ بتا دیں کہ ایک شوہر کا حق عورتوں پر کیا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملے میں شوہر کا حق بتا رہے ہیں، اور اب عورتیں اپنے دل کے کسی حصے میں اس جملے کو بٹھا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زوج الحق علی زوجتہ، سنو ایک شوہر کا حق اس کی بیوی پر یہ ہے، لو کانت بہ قرحۃ فلحبستھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر شوہر کے باڈی اور جسم پر کوئی زخم لگی ہو اور اس زخم کو وہ عورت چاٹ لے، اگر شوہر کا باڈی پر اس کے جسم پر کوئی زخم لگی ہے، زخم، اور اس زخم کو عورت اپنے جیب اور زبان سے اس کو چاٹ لے، یا اس کے نتنوں سے پیپ یا خون بہ رہا ہو اور اس کو چاٹ لے اور پی لے، ما حدت حقہ، تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہوگا۔ محترم حضرات، کیا آج کی خواتین ایسی کر سکتی ہیں؟ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے خطبے میں ہم عورتوں کا حق مردوں پہ کیا ہے بیان کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن محترم حضرات اس سے پہلے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ابھی جو بچیاں جوان ہو گئی ہیں، جو شادی کرنے کے لائق ہو گئی ہیں، بچیوں کو ان کا نیک شوہر عطا فرما دے،
بار الہ بچے جو شادی کرنا چاہتے ہیں، جو جوان ہو گئے ہیں، جن کی عمریں نکلی جا رہی ہیں، ان کو نیک اور اچھی بیوی صالح خاتون عطا فرما دے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا یہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی سب سے بہتر فائدہ اٹھانے کی چیز نیک اور اچھی بیوی ہے، جس کے اندر اچھی صفت ہو، جنت میں لے جانے والے اعمال کی صفت ہو۔ ایسی بیویاں ہمارے نوجوانوں کو بار الہ نصیب فرما دے۔ اور محترم حضرات، میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے، کمپرمائز کر کے زندگی گزاری، اچھے طریقے سے زندگی گزاریے۔ اگر کسی میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا معاملات جدائی تک پہنچ جاتے ہیں تو اس سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ شیطان کو ہم خوش نہ کریں، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کریں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان اپنا عرش سمندر پہ رکھتا ہے اور اپنے تمام کارندوں اور چیلوں کو لوگوں کے درمیان بھیجتا ہے کہ جاؤ لوگوں کو پھسلاؤ بہلاؤ۔ محترم حضرات، وہ سمندر پر اپنے سائے کو رکھ کر کے تمام چیلوں اور چپاڑوں سے پوچھتا ہے آج تم نے کیا کیا؟ وہ شیطان کے بچے، وہ شیطان کے چیلے کہتے ہیں آج میں نے یہ کیا، آج میں نے یہ کیا، آج میں نے یہ کیا۔ شیطان کیسے کہتا کہ جا تو نے کچھ نہیں کیا، تو نے کچھ نہیں کیا، تو نے کچھ نہیں کیا۔ انہی میں سے ایک شیطان کہتا ہے اے میرے مالک، اے میرے آقا، آج میں ایک آدمی اور ایک عورت کے درمیان لگا رہا، اس کو لڑاتا رہا، ان میں جھگڑا پیدا کرتا رہا، ان سے بدظن کرتا رہا، انہیں بے گمان کرتا رہا، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان جدائی کروا دیا۔ شیطان کہتا ہے اس کو اپنے پاس، اس سے اپنے قریب کر لیتا ہے، اس کو اپنے گلے لگا لیتا ہے اور کہتا تم نے بہت اچھا کیا، بہت خوب کیا۔ لہذا اس بات کو یاد رکھیے، اگر کسی بیوی اور کسی شوہر میں اگر کچھ انبن ہوتی ہے، کچھ لڑائی جھگڑا ہوتی ہے، کچھ ناتعلقات کے اسباب پیدا ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں شیطان خوش ہوتا ہے۔ اور ہم تمام مسلمانوں کو یہ بات جاننی چاہیے کہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، لہذا ہم تمام لوگوں کو ایسے اعمال نہیں کرنا چاہیے جس سے شیطان خوش ہو۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرما، میاں بیوی کے درمیان حقیقی محبت پیدا فرما، انہیں قرآن اور حدیث پر قائم دائم رکھے، جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر و آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد مجید بر الرؤوف الرحیم۔